بات یہاں پر یہ بھی بڑے قابل غور ہے کہ میرے آقا جب اپنے گھر سے نکلے تھے اس وقت کفار تلواریں لیے ہوئے راستے میں کھڑے تھے، لیکن میرے آقا گزر گئے، کسی کو نظر نہیں آئے۔ تو جو آقا کفار کی آنکھوں میں دھول جھونک کر سارے کفار کی تلواروں کے سائے سے لہراتی ہوئی سے نکل کر آ جائیں، یا وہ رب جو ہے جو اپنے معبود کو وہ تلواروں سے نکال کر لا سکتا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اس رب نے 3 دن اور 3 راتیں اپنے محبوب کو غار میں کیوں رکھا؟ میرے آقا اگر چاہتے تو جس طرح وہ کفار کھڑے تھے ان سے گزر کر چلے گئے، تو یہاں پر غار میں 3 دن اور 3 راتیں جو چپ کر بیٹھے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر یہ معاملہ کیا ہوا؟ میرے آقا کی شان تو یہ تھی کہ جب سراقہ اس نے پیچھا کیا، اپنے گھوڑے کو اس نے پہاڑ کے اوپر چڑھا دیا، میرے آقا کی نگاہ پڑی تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، سراقہ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ 100 اونٹ اور دیگر انعامات ملیں گے جو آپ کو جو ہے وہ قید کرے گا، آپ کا پتہ بتائے گا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے توجہ کی اس کے گھوڑے پر، تو گھوڑا پتھر میں دس گیا، اس کے قدم جو ہیں وہ پتھر میں دب گئے۔ جس وقت دیکھا اس نے عرض کی، حضور میں معافی چاہتا ہوں، پہلے تو آپ کو میں قید کرنے کے لیے آیا تھا، آج میں آپ کی زلف کا قیدی بن گیا۔ تو وہ میرے آقا جو اس کی طرف توجہ کریں اور وہ گھوڑا جو ہے وہ پتھر میں چلا جائے، تو پھر وہی آقا 3 دن اور 3 راتیں غار میں کیوں رہے؟ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس جملے میں میرے آقا کا اختیار بھی ہے اور میرے آقا کا علم غیب بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا، سراقہ تو کہتا ہے کہ اتنا مال اور دولت ملے گا جو قید کرے گا، تو فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، جب اعلان فتح ہوگا تو وہ کسرا کے سونے کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ جب میرے آقا نے یہ نام سے نوازا، اب میرے آقا کا بظاہر زمانہ گزرا، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ گزر گیا، اب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا۔ جب اعلان فتح ہو گیا، اب مال و دولت، مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا۔ اب جس وقت ایک بندہ بچ گیا جو سراقہ تھا، اور ادھر سونے کے کنگن صرف بچ گئے، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سونے کے کنگن کو کیا کیا؟ سراقہ کو پہنایا۔ لوگوں نے کہا، اے عمر پتہ نہیں سونا حرام ہے مرد کے لیے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا، ریشم اور سونا مرد پہن نہیں سکتا، مرد کے لیے حرام ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا، ہمیں کیا پتا حرام ہے یا حلال کیا ہے؟ میرے آقا نے جو کہہ دیا حلال ہے تو وہ حلال ہے، میرے آقا نے جو کہہ دیا حرام ہے تو وہ حرام ہے۔ فرمایا میرے آقا نے کہا تھا کہ تجھے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اگر میرے آقا کی زبان اقدس سے یہ لفظ نکلے ہیں تو فرمایا اگرچہ سونا حرام ہے، میرے آقا نے حلال کیا تھا، اسی لیے آج عمر پہنا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ میرے آقا کریم علیہ السلام اگر اتنے انعامات اور اتنی دور تک کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اتنا علم غیب ہے تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے وقت عرصے بعد جو ہے وہ فتح ہو گئے ایران اور یہ کنگن پہنائے جائیں گے، تو پھر وہی آقا جو ہے وہ غار میں اتنے دن کیوں رہے؟ تو اس کا جواب ذرا ایک معراج والے واقعہ سے سمجھ آتا ہے کہ جس وقت خالق کائنات نے 50 نمازیں دے کر اپنے پیارے حبیب کو بھیجا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بار بار اصرار کیا تھا، تو یہاں پر عارفین نے بڑی پیاری بات نقل کی ہے۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن نے ایک مرتبہ اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ عرض کی، ربی آرینی، اے میرے مالک و مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب نے کیا فرمایا تھا کہ اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تو کہا کہ 9 بار جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار مانگا تھا، تو اللہ نے فرمایا تھا
اے پیارے کلیم اللہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، ابھی ٹھہرو وقت آئے گا۔ فرمایا 50 نمازیں فرض ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب میرے آقا آئے تو میرے آقا نے فرمایا 50 نمازیں ملی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو 9 بار جو ہے وہ واپس بھیجا تھا۔ میرے آقا رب سے ملاقات کرتے اور ہر بار جو ہے وہ 5 نمازیں معاف ہو جاتی، اور 9 مرتبہ میرے آقا گئے تو فرمایا 9 مرتبہ وہ رب کے بارگاہ میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب نے فرمایا پیارے کلیم اللہ میں نے اپنے محبوب پر جو ہے وہ نظر ڈالی ہے، اور اب میں نے اپنے محبوب کے ظاہر باطن کو بدل دیا ہے۔ فرمایا جو میرے محبوب کو دیکھے گا، فرمایا حقیقت میں اس بندے نے خدا کے جلوے کو دیکھ لیا۔ فرمایا جس نے میرے محبوب کو دیکھا اس نے خدا کے جلوے کو دیکھ لیا۔ اسی وجہ سے میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا، من رآنی، حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا فقد رأى الحق، اس نے حق کو دیکھ لیا۔ فرمایا اسی وجہ سے 50 نمازیں جو ہے وہ 9 بار، فرمایا اسی وجہ سے میرے آقا کریم علیہ السلام 3 دن اور 3 رات جو ہے اس غار میں رہے، اس وجہ سے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو تیار کرنا تھا کہ ابھی بڑے بڑے معاملات آنے ہیں، بڑے بڑے فتنے اٹھنے ہیں، اے ابو بکر ان فتنوں کا تجھے سامنا کرنا پڑے گا، اور تیرے دل میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا نبوت کی توجہ میرے دل پر پڑتی ہے، وہ سارے معاملات اور فتنے جو ہے جب تیرے دل پر حضور کی توجہ پڑے گی، وہ سارے معاملات جو ہے تو بآسانی حل کر سکے گا۔ فرمایا اس وجہ سے 3 دن اور 3 راتیں جو ہے میرے آقا کریم علیہ السلام غار میں رہے۔ اب جس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام غار سے چلے تو آپ مدینہ منورہ پہنچے، تو جس وقت وہاں پر پہنچے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے فقام ابو بکر للناس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میرے آقا کریم علیہ السلام وجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا زمین پر بیٹھ گئے اور حضرت عمر کھڑے ہو گئے، حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، اور حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتا رہے تھے، لوگوں میں غلام کھڑا ہوں اور میرے آقا بیٹھے ہیں، اور حضور کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ فرمایا اس وجہ سے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے۔ اب حدیث مبارکہ لفظ آگے راوی بیان کرتا ہے، تو جو لوگوں نے حضور کو نہ دیکھا تھا، جنہوں نے ابھی حضور کو نہ دیکھا تھا، وہ حضرت ابو بکر کے ہاتھوں کو چوم رہے تھے آ کر۔ جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ حضرت ابو بکر کے ہاتھوں کو چوم رہے تھے۔ تو کیونکہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کے ظاہر اور باطن کو اپنے جیسا کر دیا تھا، اور پھر کہا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام پر آپ نے چادر کا سایہ کیا۔ اب مفسرین اور بعض شارحین کہتے ہیں کہ دھوپ تھی اس وجہ سے سایہ کیا، لیکن یہاں پر عشق والے جو ہے وہ کہتے ہیں دھوپ کی وجہ سے سایہ نہ کیا تھا۔ میرے آقا پر تو بادل سایہ کرتے تھے، میرے آقا کو دھوپ سے تو رب بچاتا تھا۔ یہ تو ابھی ہجرت کے معاملات ہیں، ابھی تو میرے آقا 4 سال کے تھے جب ماں حلیمہ نے میرے آقا کو واپس کرنے گئی تو اماں آمینہ سے کہنے لگی، اے آمینہ میں تیرے بیٹے کو واپس کرنے آئی ہوں، اس وجہ سے تو مجھے خوف ہے کہیں تیرے لال کو کوئی کافر شہید نہ کر دے، اس وجہ سے کہ جب یہ باہر نکلتا ہے میں دیکھتی ہوں بادل اس پر سایہ کرتے ہیں، جب یہ چلتا ہے بکریاں ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ وہ میرے آقا بھی 4 سال کے تھے، اس وقت جو ہے آپ پر بادل سایہ کرتے تھے، رب جو ہے وہ بچاتا ہے آپ کو دھوپ سے۔ اور سیرت کی کتابیں دیکھ لے، 9 سال عمر تھی میرے آقا کی، کتنی؟ 9 سال عمر تھی میرے آقا کریم علیہ السلام کی۔ خصائص کبریٰ، دلائل النبوہ، جتنی کتابیں دیکھ لے، جب اپنے چچا کے ساتھ میرے آقا کریم علیہ السلام آپ جو ہے وہ گئے تجارت کے لیے، اور راستے میں وہاں پر جو ہے وہ بحیرہ راہب ملا تھا جس نے کہا کہ ان کو واپس لے جاؤ، یہ نبی آخری زمان ہے۔
تو آپ کے چچا نے پوچھا اے راہب تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں جب یہ شہزادہ چلتا ہے تو درخت ان کو سجدے کرتے ہیں، اور جب یہ شہزادہ رکتا ہے میں دیکھتا ہوں آسمان کی ایک بدلی کا ٹکڑا آ کر ان پر سایہ کر دیتا ہے۔ تو وہ اب شاعری میں لکھا کہ دھوپ آ گئی تھی میرے آقا پر، اس وجہ سے سایہ کیا، لیکن محبت والے کہتے ہیں نہیں دھوپ نہیں بلکہ سایہ اس وجہ سے کیا تھا کہ میرے آقا نے توجہ اتحادی ابوبکر کے دل پر ڈالی تھی۔ اب ابوبکر کا ظاہر بھی بدل گیا تھا، باطن بھی بدل گیا تھا، اب ظاہر اور باطن میرے آقا جیسے نظر آتے تھے۔ ابوبکر کھڑے تھے لیکن پھر بھی لوگوں کو حضور اور ابوبکر میں پہچان نہ تھی، آ کر ابوبکر کے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے سایہ کر کے بتا دیا اے لوگوں محمد عربی میرے آقا یہ ہے، یہ جو کھڑا ہے میرے آقا کا غلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان ابوبکر صدیق۔ فرمایا یہ بادل کی یہ دھوپ کی وجہ سے سایہ نہ تھا بلکہ حضرت ابوبکر صدیق پر وہ جو آپ نے نگاہ ڈالی تھی، جو توجہ کی تھی، آپ کا ظاہر بھی اپنے جیسا بنا دیا تھا اور آپ کا باطن بھی اپنے جیسا بنا دیا تھا، کیونکہ کھڑے تو وہ پہلے ہی تھے۔ فرمایا فقام ابوبکر للناس، وہ لوگوں کے لیے تو پہلے کھڑے تھے، بتا رہے تھے یہ آقا ہے، تو پھر بھی لوگ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کو بوسہ دے رہے تھے اس وجہ سے کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے وہ ساری وفاؤں کا، وہ ساری محبتوں کا، وہ ساری عشق کا جو میرے آقا نے صلہ یہ دیا تھا کہ ابوبکر پر اپنی نگاہ ڈال کر آپ کا ظاہر اور باطن دونوں جو ہے وہ اپنے جیسے کر دیے تھے۔ اور یہ آج کے زمانے میں بھی بات ہے، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہوئے ہیں، ان کے پاس ایک نان بھائی تھا جو آپ کو کھانا پکا کر روٹیاں پکا کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن آپ موج میں آ گئے اور آ کر کہا اے نان بھائی مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے سوال کیا، اس نے کہا حضور کچھ نہیں مانگتا، مجھے بھی اپنے جیسا بنا دو، مجھے بھی باقی باللہ بنا دو۔ کہا اتنا بڑا سوال کر دیا، میں نے اپنے دل کی نالی کو کھنگال کھنگال کر بڑا کر دیا ہے، رات عبادتیں کر کر کے میں اس مقام پر پہنچا ہوں، تو کہتا ہے کہ میں تجھے باقی باللہ بنا دوں۔ کہا حضور یہی ہے، میں یہی چاہتا ہوں باقی باللہ بنا دو۔ آپ نے اس کو کمرے میں لے گئے اور آپ پر توجہ اتحادی کی، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ شیخ اپنی روح کو مرید کی روح کے ساتھ ملا دے اور اپنے جیسا اپنے مرید کو بنا دے۔ کمرے میں لے گئے، وہاں پر توجہ اتحادی کی، جب نظر ڈالی اور اب حضرت باقی باللہ اور حضرت نان بھائی دونوں باہر نکلے، کوئی فرق نہ کر سکتا تھا کہ باقی باللہ کون ہے اور آپ کا غلام نان بھائی کون ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ جو اصل باقی باللہ تھے وہ ہوش میں تھے اور جو نان بھائی جس پر توجہ پڑی تھی اس کو ہوش نہ تھی۔ کچھ دن وہ زندہ رہا اور اس کے بعد جو ہے وہ وصال کر گیا۔ اور یہ توجہ ہوتی ہے، یہ توجہ تو جانوروں پر پڑ جائے تو جانوروں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ جانور جو ہے وہ پہلے کیا ہوتے ہیں پھر کیا بن جاتے ہیں۔ اس کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک کتا بیٹھا کرتا تھا، آپ کو دیکھتا تھا، اور جس وقت آپ نے دیکھا اپنی توجہ اس کتے کی طرف کی، کہا اب وہ کتا جو ہے جب چلتا تو کئی کتے جو ہے اس کتے کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ فرمایا جب وہ کتا بیٹھ جاتا تو کئی کتے جو ہے اس کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے۔ اور فرمایا جب اللہ کے نیک بندے کی نگاہ کسی جانور پر پڑ جائے اور وہ کتا عام کتا نہیں رہتا، اور اسی طرح صحابہ کاف کا وہ کتا جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آ گیا، اللہ کے ولیوں کی اس پر نگاہ پڑ گئی، فرمایا وہ کتا تھا لیکن اللہ اس کو قرآن کا موضوع بنا لیتا ہے اور اللہ اس کتے کو جنت میں داخل کرے گا۔ اگر یہ اللہ کے نیک بندوں کی توجہ کا یہ اثر ہوتا ہے تو پھر توجہ کرنے والے میرے مصطفیٰ ہو، سینہ حضرت صدیق اکبر کا ہو، پھر میرے آقا کی توجہ کا کیا عالم ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق کا فیض حاصل کرنے کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان